أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامع مکرم، ویکلی بیسس پہ یوں ہمارا اکٹھے ہونا، مل بیٹھنا، مصروفیت کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے 1 گھنٹے کے لیے اللہ کے گھر میں اکٹھے ہونا بہت بڑا مقصد رکھتا ہے، اور بہت بڑے بڑے اس کے اندر پیغامات ہیں. یوں آنا بیٹھنا، ان مقصد کو حاصل کیے بغیر لوٹ جانا، یہ بہت بڑی محرومی ہے. اللہ ذوالجلال ہمیں بہانے سے نوازنا چاہتے ہیں، ان عظمتوں سے جو عظمتیں اللہ ذوالجلال نے اس دن جمعے کے دن کو عطا فرمائی ہیں کہ ہم ان مقاصد کے حصول کے لیے ان ادب و آداب کو بجا لائیں جو اللہ ذوالجلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور آپ تک پہنچائے ہیں، کہ نتیجے میں میرا مالک مجھے اور آپ کو ان عظمتوں سے نواز دے. جب اس دن کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو دلائل میرے اور آپ کے لیے واضح کرتے ہیں. یہ دن ہے جمعے کا دن، دنوں میں سے بہترین دن. صحیح مسلم 1977 نمبر روایت، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ. یہ جمعے کا دن ہے، دنوں کا سردار دن. سنن ابن ماجہ 895 نمبر، ان یوم الجمعہ سید الایام. یہ جمعے کا دن ہے، فضیلتوں والا دن. صحیح الجامع 8201 نمبر روایت، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم افضل منه. عظمت والا دن. سنن ابن ماجہ 895 نمبر، واعظمها عند الله وهو اعظم عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطر. اور یہ دن ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے نبوت کی زبان سے میرے اور آپ کے لیے عید کا دن قرار دیا. صحیح الجامع 2258 نمبر، ان هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين. یہ ایسا دن ہے. صحیح الترغیب 710 نمبر. آنے والے تو آتے ہیں، کوئی کسی محفل میں جاتا ہو، کوئی کسی مقام پہ جاتا ہو، استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہو، اس کو اہلاً و سہلاً بولتے ہو، خوش آمدید بولتے ہو. یہ اپنے آپ میں خود کو کتنا سعادت مند سمجھتا ہے. لیکن اس دن مسجد میں آنے والا آتا تو اللہ کے گھر میں ہے، فرشتے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تقعد الملائکہ یوم الجمعہ علی ابواب المساجد. یہ دن ہے جو میرے اور آپ کے لیے بخشش کا دن ہے. صحیح مسلم 857 نمبر، فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة. ایک جمعہ ادا کیا ہے، دوسرے جمعے تک اللہ ذوالجلال اس کے لیے معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں. جبکہ صحیح الجامع وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ ذَكَرَهُ اللَّهُ لَنَا. یہ دن ہے، اس کی عظمت کو دیکھیے کہ اگر اللہ ذوالجلال جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن کو اس بندے کو اپنے پاس بلا لیتا ہے
اللہ ذوالجلال قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ صحیح الترغیب والترہیب میں بیان کردہ روایت، ما من مسلم يموت يوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر۔ یہی وہ دن ہے روز قیامت، دن اپنی اپنی حیثیت اور حیت میں آئیں گے، لیکن یہ جمعے کا دن آئے گا، حدیث یہ کہتی ہے زہراء منیرہ، روشنی ہوگی جس کی روشنی میں جمعے کے دن کی عظمت کو سمجھ کے بر وقت آنے والے، اس کا اہتمام کرنے والے اس کی روشنی میں چلتے چلتے جنت کے مہمان بنا دیے جائیں گے۔ اور اگر تاریخ کی روشنی میں دیکھیں، ذرا دیکھیے اللہ ذوالجلال نے اسی دن کا انتخاب فرمایا۔ صحیح مسلم 1977 نمبر، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فیہ خلق آدم، جمعے کا دن تھا، انہیں جنت سے نکالا، وفیہ اخرج منہا، جمعے کا دن تھا، جنت میں داخل فرمایا، جمعے کا دن تھا، زمین پہ اتارا، جمعے کا دن تھا۔ صحیح الجامع 3334 نمبر، وفیہ تیب علیہ، جب توبہ کی آدم علیہ السلام نے، توبہ کو شرف قبولیت سے نوازا، جمعے کا دن تھا، اس دنیا سے سیدنا آدم علیہ السلام رخصت ہوئے، جمعے کا دن تھا۔ وفیہ تقوم الساعہ، صحیح ابن حبان 2772 نمبر، قیامت آئے گی جمعے کا دن ہوگا۔ سنن نبی داؤد وفیہ النفخ، کرنا میں پھونکا جائے گا، جمعے کا دن ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صحیح ترغیب و ترہیب 688 نمبر روایت، جو بندہ جمعے کے دن غسل کرتا ہے، ومس من طیب ان کان عنده، خوشبو لگاتا ہے، من احسن الثیاب، اچھے کپڑے پہنتا ہے، مسجد میں آتا ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، ثم انصت، خاموشی کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایک دوسرے سے باتیں نہیں، حتی یصلی، جمعے کی نماز پڑھتا ہے، کان کفارۃ لما بینہا وبین الجمعۃ الاخری، 7 دنوں کے گناہوں کا یہ جمعے کی نماز کفارہ بنا دی جاتی ہے۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح الجامع 6405 نمبر روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غسل یوم الجمعہ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركض ودنا من الامام، غسل کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، جس کی استطاعت ہو، خوشبو لگاتا ہے، بر وقت آ جاتا ہے، چل کے آتا ہے، سوار ہو کے نہیں آتا، قریب ہو کے بیٹھتا ہے، کان لگا کے سنتا ہے، آپس میں گفتگو نہیں کرتا، خاموشی سے سنتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد واپس گھر پہنچتا ہے، آنے اور جانے میں جتنے قدم استعمال ہوتے ہیں، کان لہ بکل خطوۃ یخطوها من بیتہ الی المسجد، ہر قدم کے بدلے عمل السنہ اجر صیامها وقیامها، ہر قدم کے بدلے پورے سال کے روزے اور پوری سال کی تہجدوں کا ثواب اللہ ذوالجلال اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ اور بر وقت آنے کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو پہلے وقت میں آتا ہے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنًا، ایسے ہے جیسے اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، جیسے ایک گائے اللہ کی راہ میں قربان کر دی، درجہ بدرجہ۔ فرمایا جب خطیب خطبہ شروع کر دیتا ہے، فرشتے بھی رجسٹر بند کرتے ہیں اور محفل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو بر وقت آنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عظمت اللہ ذوالجلال نے جمعے کے دن کو عطا فرمائی ہے کہ ہم اس عظمت کو پہچانے اور اس کے مقاصد کو پہچانتے ہوئے اس دن کو اس انداز سے گزاریں جو شریعت کا مطلوب ہے، کہ نتیجے میں وہ عظمتیں میرا اور آپ کا مقدر بن جائیں۔ آئیے دیکھیے، یہ جمعے کا دن صرف یوں آ کر کے بیٹھ کر کے جانے کے لیے نہیں، بلکہ ان پیغامات کو سمجھیے جو جمعے کا دن اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔
آئیے پہلا پیغام جمعے کے دن کا پیغام میرے اور آپ کے نام باجماعت نماز کی ادائیگی کا پیغام ہے۔ اللہ ذوالجلال سورہ الجمعہ آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ یہ اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کی آواز سنو اپنی مصروفیت کو چھوڑو، اپنے کاروبار کو چھوڑو اور اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ نماز تو پہلے بھی دوران ہفتہ بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کے دن فجر کی نماز میرے بھائیوں اسے افضل نماز کہا گیا۔ اور کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ السجدہ اور دوسری میں سورہ الدہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے، خاص طور پہ ہم فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اگر میں اور آپ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے والے بن جاتے ہیں، دلائل یہ بتاتے ہیں اس میں اللہ نے بڑی فضیلتیں رکھی ہیں۔ افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعہ، میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی خیر رکھی ہے۔ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، او بھائی نماز با جماعت پڑھو گے اللہ کی حفاظت ملے گی۔ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، اللہ کی محبت ملے گی۔ اللہ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں، انظروا الی عبدی، میرے بندوں کو دیکھو جس نے کس انداز سے نرم و ملائم بستر کو چھوڑا اور میرے سامنے آ کر کے سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ بھی محبت کرتا ہے، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ آپ فجر کی نماز پڑھو گے فکأنما صلی اللیل کلہ، اللہ ذوالجلال ساری رات کے قیام کا تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ صرف رات کے قیام کا نہیں، فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہو، سورج طلوع ہو جاتا ہے 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہو، اللہ ذوالجلال حج اور عمرے کا مکمل 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 3 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تامت ان کے لفظ استعمال کیے، مکمل مکمل حج اور عمرے کا اللہ ذوالجلال ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ اندھیرے میں چل کے آتے ہو نا فجر کی نماز کے لیے، فرمایا بشر المشائین بالظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ، انہیں بتلا دو آج تم اس اندھیرے میں چل کے آئے ہو، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اللہ قیامت کے اندھیروں سے تمہیں نجات عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے اندھیروں سے بھی نہیں، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اللہ ذوالجلال جہنم سے آزادی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ مستقل پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس کے لیے جو معاون اسباب ہیں وہ ہمیں خود بھی اپنانے چاہیے اور اپنی اولاد سے اہتمام کروانا چاہیے۔ جو بندہ نماز عشاء کے بعد ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں الجھے گا، سونے کا اہتمام کرے گا، تبھی تو امید ہوگی نا کہ نماز فجر کے لیے اٹھے، اور اگر اللہ فضل فرما دے تو تہجد کے لیے اٹھے۔ اگر رات کا سونا بالکل بے ترتیبہ ہو، جب جاگنے کا وقت ہو، جب سونے کے لیے ہم تیار ہو جائیں، پھر تہجد تو کہاں نماز فجر بھی نہیں ملا کرتی۔ اللہ ذوالجلال اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوم جمعہ کا دوسرا پیغام میرے اور آپ کے نام اللہ کی کلام قرآن مجید کی مستقل تلاوت کا
پیغام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع 470 نمبر، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة اضاع له من النور ما بين الجمعتين، جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، یہ پڑھتا تو سورہ الکہف ہے، اللہ ذوالجلال 7 دنوں کے لیے اسے ایمانی روحانی تازگی عطا فرماتے ہیں، ایمانی حرارت، ایمانی نور اور ایمانی روشنی عطا فرماتے ہیں۔ جبکہ صحیح مسلم میں 809 نمبر روایت، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرمایا، من حافظ 10 آیات من اول سورة الكهف عصم من الدجال۔ روزانہ خبریں سنتے سنتے، اخبار پڑھتے پڑھتے، ڈائجسٹ اور ناول کے پیچھے دنیا جہان کی خبریں اس سے سن لیں تو تمہیں فر بتانے کے لیے تیار ہو جائے۔ نہیں زبان بولتی تو اللہ کی کلام قرآن مجید نہیں بولتی۔ انتہائی قابل قدر میرے بھائیوں، ہماری بے نصیبی اور محرومی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اللہ کی کلام قرآن مجید سے دور ہو جائیں۔ کہ نبی مکرم نے فرمایا تھا، جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے وہ ایسے ہے جیسے رسے کا ایک سرا ہے آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جس کا دوسرا سرا تمہیں اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اخبار تو پڑھتے ہو لیکن قرآن نہیں کھولتے، بہت بڑی محرومی اور بے نصیبی ہے۔ فرمایا جو 10 آیتیں حفظ کر لیتا ہے، سورہ الکہف کی پہلی 10 آیتیں، اللہ ذوالجلال دجال کے فتنے سے اسے ویسے ہی محفوظ فرما دیں گے۔ الہ العالمین ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے والا بنا، پڑھنے والا بنا، سمجھنے والا بنا، پڑھانے والا بنا، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنا۔ جمعے کے دن کا تیسرا پیغام میرے اور آپ کے نام کثرت سے درود شریف پڑھنے کا پیغام ہے۔ ویسے تو ہر لمحہ پڑھنا چاہیے، ویسے تو جب دعا کرتے ہیں تب بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، نماز میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں نا، انتہائی قابل قدر۔ لیکن جمعے کے دن خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد 1047 نمبر، اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ کثرت سے جمعے کے دن درود شریف پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لو یا درود ابراہیمی مکمل پڑھ لو۔ ایک بات میرے بھائیوں جو بحیثیت طالب علم میں یہاں پہ بولنا چاہتا ہوں، جس کو آپ ذہن نشین کر لیجئے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جو رب کا کلام بیان کرتا ہو، اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کے نبی کی زبان بولتی ہو۔ یہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی، جب موت آ جاتی ہے، پیغام اجل آ جاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جب موت آ جاتی ہے، موت کے بعد کی زندگی اس کا علم اللہ کو علم ہوتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے جو شہید ہو جاتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے وہ رخصت ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے ہاں ان کی زندگی کی کیفیت جو ہے یہ اللہ کا علم ہے۔ جو بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی سے رخصت ہو چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد کی زندگی کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ جو حدیث بیان کر دے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ حدیث یہ کہتی ہے فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ
معروضۃ علی، تم درود شریف پڑھتے ہو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، یہ بات اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پیش کی جاتی ہے، لیکن اس کی حیثیت اور کیفیت یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس سے محبت ہونا، جس سے دل کا رشتہ ہو، اس کی سوچیں، اس کی یادیں، اس کی باتیں زبان پہ آیا کرتی ہیں۔ اگر نبی سے محبت ہے تو یہ دن پیغام دیتا ہے، کثرت سے پڑھو اللہم صلی علی محمد، جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا ہی تھوڑا ہے۔ کہا اور پڑھ لو، کہا اور پڑھ لو، کہا درود شریف ہی پڑھتا رہو، کہا اذن تکفی ہمک، ہاں پڑھتے رہو، جو جو پڑھتے جاؤ گے زندگی کے دکھ تو اللہ درود شریف سے ہی ختم کر دیں گے۔ وَيَغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، جتنا پڑھو گے اللہ گناہ اسی سے ہی معاف فرما دیں گے۔ ایک دفعہ پڑھو گے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک دفعہ پڑھو گے 10 درجے بلند ہو جائیں گے، ایک دفعہ پڑھو گے اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، ہاں پڑھتے جاؤ، اگر اللہ کو قبول ہو گیا آپ کی محبت بھرا جملہ اللہم صلی علی محمد، روز قیامت جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، میرا نبی آئے گا، سفارشی بن جائے گا۔ کس کا سفارشی بن جائے گا؟ جو دنیا میں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد، اور جب اللہ کے نبی کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، روز قیامت میرا قریب سب سے بندہ وہ ہوگا جو کثرت سے زندگی میں پڑھتا ہوگا اللہم صلی علی محمد۔ اللہ ذوالجلال خاص طور پہ جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے دن کا چوتھا پیغام میرے اور آپ کے نام ادب و آداب کا پیغام ہے۔ یہ جملے ایسے نہیں بنا کرتے، ان کی کچھ حقیقت ہوا کرتی ہے۔ با ادب، با نسی، بے ادب، بے نسی، پوری کی پوری شریعت کو دیکھیے، دین کی تعلیمات کو دیکھیے، ہر چیز میں اللہ ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو ادب و آداب سکھلائے ہیں۔ ادب و آداب ہے جو انسان کو انسان بناتے ہیں، ورنہ جانور میں اور انسان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ آئیے دیکھیے، یہ جمعے کا دن ہے جو مجھے اور آپ کو ادب و آداب کی کس انداز سے پریکٹس اور مشق کرواتا ہے۔ پہلا ادب فرمایا نماز فجر با جماعت ادا کیجیے، صحیح الجامع 1119 نمبر روایت۔ دوسرا ادب سورہ الکہف کی تلاوت کیجیے۔ تیسرا ادب غسل کا اہتمام کیجیے، صحیح بخاری 894 نمبر، من جاء منکم الجمعہ فلیغتسل، جبکہ دوسری روایت ومن اغتسل فهو افضل، افضل یہ ہے، فضیلت اس میں ہے غسل کر کے آئیے، ورنہ باوضو ہو کر کے آئیے۔ چوتھا ادب آپ مسجد میں آئے ہو 2 رکعتیں ادا کر کے بیٹھیے، صحیح بخاری 444 نمبر روایت۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس، بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعتیں ادا کرے۔ پانچواں ادب اگر کسی مجبوری کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے، خطبہ شروع ہے، آپ دوران خطبہ پہنچے ہو، پھر بھی 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھیے، لیکن ادب یہ ہے ان کو مختصر کر لیجئے۔ صحیح مسلم 875 نمبر، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا۔ چھٹا ادب آپس میں گفتگو نہ کیجیے، خاموشی سے سنیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں 934 نمبر روایت اذا قلت لصاحبك يوم الجمعہ انصت والامام يخطب فقد لغوت، ایک بھائی گفتگو کرتا ہے، آپ اس کو چپ کروانے کے لیے کہتے ہو او بھائی خاموش ہو جا، تمہیں پتہ نہیں ہے خطبہ ہو رہا ہے، یہ بات جو تم اپنی زبان سے اس کو خاموش کروانے کے لیے کہتے ہو اس کو بھی
بھی شریعت کہتی ہے فقد لغوت، تو نے لغو بات کی ہے. آپ اپنی زبان کو خاموش رکھیے، یہ خاموش رہنا تمہارے لیے فضیلتوں اور عظمتوں کا ذریعہ ہے. ساتواں ادب، کسی کو اس کی جگہ سے مت اٹھائیے. جو پہلے آ کر کے بیٹھ گیا ہے وہ حق رکھتا ہے وہی اس جگہ پہ بیٹھے. صحیح بخاری 911 نمبر، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، نہى النبی ان یقیم الرجل اخاہ من مقعده ویجلس فیہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح مسلم میں 2179 نمبر روایت، من قام من مجلسه ثم رجع الیہ فهو احق به. ایک بندہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اٹھ کر کے جاتا ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے نا، وضو کے لیے چلا گیا ہے، ہاں واش روم چلا گیا ہے، کسی بھی ضرورت کے تحت اٹھا ہے، وہ واپس آئے گا. وہ حق رکھتا ہے جہاں وہ پہلے بیٹھا تھا اسی جگہ پہ آ کر وہ بیٹھے. 8واں ادب یہ ہے، گھٹنے پکڑ کر بیٹھنے سے اجتناب کیجیے. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنن نبی داود میں 1110 نمبر روایت، ان رسول اللہ نہى عن الحبوہ یوم الجمعہ والامام یخطب. گھٹنے پکڑ کے بیٹھنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اہتمام کے ساتھ بیٹھیے، توجہ کے ساتھ بیٹھیے. ہاں انسان ہے نا، تھکاوٹ ہو سکتی ہے کسی مصروفیت کی وجہ سے، کوئی سفر سے آیا ہے، تھکا ہوا آیا ہے، غنودگی حائل ہو جاتی ہے، نیند آنے لگتی ہے. نواں ادب یہ ہے اپنی جگہ تبدیل کر لیجئے. جامع ترمذی 526 نمبر روایت، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اذا نعس احدکم یوم الجمعہ فلیتحول عن مجلسہ ذلک. وہ اپنی جگہ تبدیل کر لے، اس سے نیند بھی جاتی رہے گی اور توجہ بھی میسر آئے گی. اصل مقصد تو یہ ہے نا، ان دلائل کو سنیے، قرآن کی بات کو سنیے، حدیث کی بات کو سنیے اور دعا کیجئے، اے میرے مالک، اے میرے مالک، یہ باتیں، یہ گفتگو، یہ قرآن و حدیث کی روشن تعلیمات میرے سینے میں اتار دے. اے اللہ تیرے گھر میں آ گیا ہوں نا، سینے میں تو ہی اتار سکتا ہے. اللہ ذوالجلال ہمارا یوں مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. انتہائی قابل قدر میرے بھائیوں، جمعے کی عظمت آپ نے سنی، جمعے کے کچھ پیغامات آپ نے سنے. ایک شخص جو نہ اللہ کی بات پہ توجہ دیتا ہے کہ اس دن کی عظمت یہ ہے، پوری ایک سورت اللہ ذوالجلال نے الجمعہ کے نام سے نازل فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فرامین آپ نے سنے ہیں اور کتنے خوبصورت پیغامات آپ نے سنے ہیں. نہ رب کی کلام کو وہ اہمیت سمجھتا ہے، نہ اللہ کے نبی کے پیغامات کی اہمیت کو سمجھتا ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا، نماز جمعہ کے لیے آتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں کرتا. میرے بھائیوں آئیے دیکھیے کتنا اس کا نقصان ہو جاتا ہے. پہلا نقصان، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح الجامع میں 5480 نمبر روایت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. یہ لوگ باز آ جائیں جو جمعے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے چھوڑ ہی دیتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو میرا رب ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دے، پھر لاکھ تم سناتے رہو، ان پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا. اللہ ذوالجلال ہمیں ایسی کیفیت اور ایسی جرأت سے محفوظ فرمائے. دوسرا نقصان میرے بھائیوں، یہ شخص تو ایسا ہے جس نے دین اسلام کی اہمیت کو جانا ہی نہیں ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، فرمایا من ترک الجمعہ 3 جمع متوالیات، جو 3 پے در پے جمعے چھوڑ دیتا ہے سستی کی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں، صرف سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، فقد نبذ الاسلام وراء ظاہرہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے دین اسلام کی تعلیمات کو یوں ہی پھینک دیا ہے. تیسرا نقصان دیکھیے، سنن نبی داود میں 1000
52 نمبر روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک 3 جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبه، جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے دل پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں، نتیجتاً پھر کوئی بات اس کے دل پہ اترتی نہیں ہے۔ انتہائی قابل قدر چوتھا نقصان، میرا رب اسے لکھ دیا کرتا ہے، منافقین میں لکھ دیا کرتا ہے۔ صحیح الجامع 6144 نمبر روایت، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک 3 جمعات من غیر عذر کتب من المنافقین، جو 3 جمعے بغیر عذر کے چھوڑ دیتا ہے اللہ ذوالجلال اسے شمار کرتے ہیں، منافقین میں شمار کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ایسے نقصانات سے محفوظ فرمائے۔ اس دن کی عظمت کو پہچانتے ہوئے اہتمام کرنے کے ساتھ ان عظمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔